هذا رحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل پاکستان کے بہت سارے حصوں میں زلزلہ آیا، یہاں تک کہ پنجاب میں اور کے پی کے میں بہت زیادہ سخت محسوس کیا گیا، اور یہ دہلی تک اس کے اثرات گئے. ہندوکش پہاڑیوں سے اس کی اوریجن بتائی جاتی ہے. یہ سوچنے کی بات ہے کہ گزشتہ ان سالوں میں یا اس آخری دہائی میں زلزلوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھی ہے. جو جیو سائنٹسٹ ہیں وہ بھی اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اس کے کیا اسباب ہیں؟ ایک مسلمان کے طور پہ ہمیں کیا سمجھنا چاہیے؟ سائنٹیفکلی تو یہ کہا جاتا ہے ٹیٹونک پلیٹس موو کر رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، زمین کے کورس تبدیل ہو رہے ہیں. لیکن زمین کے کورس ابھی کیوں تبدیل ہو رہے ہیں؟ زیادہ پہلے کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عادت ہے، اللہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اسباب کے پردے میں کرتے ہیں، بادلوں کے ساتھ اس کا کوئی سبب بناتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور یہ سبب بنانے والا مسبب الاسباب بھی اللہ ہے. اگر ٹیٹونک پلیٹس موو ہو رہی ہیں تو یہ موو کون کر رہا ہے؟ اور دنیا کا یہ جو اتنا نازک ایکو سسٹم ہے، یہ بنایا کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں، اور سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے وہ اشارات فرمائے ہیں کہ قیامت کے قریب کیا واقعات ہوں گے، اور جب لوگ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو کیا حالات ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، بخاری مسلم میں آپ نے فرمایا کہ یہ تقارب الزمان، زمانہ بڑا قریب ہو جائے گا، وقت کی رفتار بڑی تیز ہو جائے گی. اور آپ نے فرمایا وَتُكْثِرُ الزِّلزال، زلزلے بہت زیادہ ہو جائیں گے، وَتَكْثُرُ الْحَرَجْ، اور قتل بہت زیادہ ہو جائے گا، اور فتنے بہت زیادہ ہو جائیں گے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وارن کرتے ہوئے فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا. کیا تم نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ تم پر اوپر سے عذاب دے یا نیچے سے عذاب دے؟ مفسرین نے لکھا ہے نیچے سے عذاب کا مطلب ہے زلزلہ آنا یا زمین کا پھٹ جانا. ایک بڑی عجیب حدیث ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی، جو ایسا لگتا ہے کہ آج کے حالات پر ایسے پوری آ رہی ہے جیسے جوتا جوتے کی جگہ پر پورا آتا ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اور کتب میں بھی ہے. آپ نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دوالا، جب امانت کو، حکومت کے مال، سرکاری مال، پبلک پراپرٹی کو لوگ غنیمت سمجھیں گے، والامانۃ مغنما، اور امانت کو غنیمت کی طرح کھائیں گے، ایک دوسرے کے حقوق کو، والزکوٰۃ مغرما، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنے شروع ہو جائیں گے، وتعلم لغیر دین، علم کمرشلائز ہو جائے گا، اللہ کی رضا یا خدمت کے لیے نہیں پڑھا جائے گا، کمرشل پرپسز کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے محض علم پڑھا جائے گا. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، اور وہ اپنی بیوی کی بات زیادہ مانے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا، ماں کو چھوڑ کر ماں کو روتا چھوڑے گا. اور أَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، ماں دوستوں کے قریب، میرا دوست، میری گیدرنگ، میرے فرینڈز، اور اپنے باپ سے بڑا دور، فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہے، باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے اس کے پاس. وشربت الخمور، شرابیں پی جائیں گی. وظہرت القینات والمعازف، اور آپ نے فرمایا کہ میوزک اور ناچنے گانے والیاں عام ہو جائیں گی. آج ہر ایک کے موبائل میں ٹک ٹاک، یوٹیوب، ویڈیو میوزک ہر بہانے سے ہر عام ہو گیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اور علامتیں بیان فرمائی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب یہ ہو جائے گا فانتظروا حینئذ، تو انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، اور انتظار کرو زلزلوں کا، اور انتظار کرو چہروں کے مسخ ہو جانے کا اور دلوں کے مسخ ہو جانے کا، اور انتظار کرو خسفن، یعنی زمین کے پھٹ کر لوگوں کے دفن ہو جانے کا. اور آپ نے فرمایا کہ ایسے سمجھو جیسے تسبیح کے دانے کو توڑ دیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی. آپ نے فرمایا ایسے سمجھو کہ جیسے تسبیح کو توڑ دیا جائے، اس کے دانے ٹک 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 کر کے قطع سل کی، تو وہ گریں گے. ایسے فتنے آئیں گے اور ایسے مصیبتیں آئیں گی. یہ بہت زیادہ خوف اور بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے کی بات ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی روایت میں آپ نے فرمایا کہ جب ایسا ہو تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، استغفار کرو، دعائیں کرو، اور دوسری روایت میں صدقہ کرو. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، تھوڑی سی آندھی چلتی، تھوڑی سی کی مصیبت ہوتی، تھوڑی سی بجلی کڑکتی، فَفَزَعَ إِلَى الصَّلَاةِ، آپ گھبرا کر نماز کی طرف جاتے، فوراً نماز کی طرف. تو کیا ہمارا تاثر، میرے بھائی، دوستوں، بزرگوں، میری بہنوں، جو آج ہم ایک اس
دنیا میں رہ رہے ہیں جس میں فیوژن آف میڈیا ہے، کیا ہم فوراً اس پہ جاتے ہیں کہ لاہور میں کیا ہوا اور پشاور میں کیا ہوا، یا ہم اللہ کی طرف دوڑتے ہیں کہ بھئی جہاں بھی ہوا، لاہور میں ہوا، پشاور میں ہوا، ارجنٹینا میں ہوا، عربستان میں ہوا، مغربستان میں ہوا، جہاں بھی ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش اور اللہ کے جھٹکے ہیں، اللہ لگا رہے کہ میرے بندے ابھی بھی آ جا، میرے بندے ابھی بھی آ جا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یہ احساس اور یہ حس، نازک حس اللہ عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے ان اشاروں کو سمجھ کر واپس اللہ کی طرف لوٹنے والے، اپنے گناہوں کو کم کرنے والے، اور رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ کو منانے والے بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ He is a Rahman.